آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ میرا نام نجمہ ہے اور میں 21 سال کی ہوں۔ محلے میں میرے جیسی پیاری لڑکی نہیں تھی۔ کوئی اس بات پر بہت فخر محسوس کرتی تھی۔ محلے میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ مجھے احمد سے شروع میں پیار ہونے لگا، لیکن احمد میری طرف نہیں دیکھتا تھا، اس لیے میں نے بھی اس سے ایسا کچھ بھی ظاہر نہیں کروایا۔ وقت گزرتا گیا، دن گزرتے گئے اور میں تقریباً 21 سال کی ہو گئی، یہاں تک کہ میری پڑھائی بھی مکمل ہو گئی۔ احمد مجھ سے 2 سال بڑا تھا، اس لیے وہ کہیں جاب کر رہا تھا۔ احمد کی طرح میں نے بھی جاب شروع کر دی۔ 2 مہینے جاب کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا احمد تو میرے ہی پاس کمپنی میں کام کر رہا ہے۔ میں نے اس کمپنی میں انٹرویو دیا، وہاں پر میری سلیکشن ہو گئی اور میں وہاں احمد کے ساتھ ہی کام کرنے لگی، لیکن احمد اس بات سے بے خبر تھا میں وہاں پر کام کر رہی ہوں۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ 4 مہینے گزر گئے اور احمد کو ابھی تک اندازہ نہیں ہوا۔ احمد اور میں ایک ہی آفس میں کام کرتے تھے۔ ایک روز جب مجھے چھٹی ہوئی تو میں گاڑی کی تلاش میں روڈ پر کھڑی تھی، لیکن رش کی وجہ سے مجھے کوئی بھی گاڑی نہیں مل رہی تھی۔ اتنے میں نے دیکھا کہ احمد بھی اپنی بائک نکال رہا ہے۔ میں نے احمد کی طرف جانا شروع کر دیا۔ میں نے احمد کو بتایا کہ میں تمہارے پاس ہی کام کرتی ہوں۔ احمد یہ سن کر بہت ہی حیران ہو گیا۔ احمد مجھ سے پوچھنے لگا۔ میں نے احمد کو کہا، احمد مجھے کوئی بھی گاڑی نہیں مل رہی، کیا تم مجھے گھر تک ڈراپ کر سکتے ہو؟ پہلے تو احمد بات بتانے لگا، لیکن آخر وہ مان گیا۔ احمد نے مجھ سے پوچھا، کیا تمہیں بائک پر سفر کرنا آتا ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور میں اس کے پیچھے سے پکڑ کر بیٹھ گئی۔ راستے میں اچانک احمد نے بریک لگائی تو میرا جسم احمد کی کمر کے ساتھ لگا۔ احمد کو بھی محسوس ہوا کہ میں اس کے قریب ہو رہی ہوں۔ وہ اور پیچھے ہو کے بیٹھ گیا اور مجھے کہنے لگا، ویسے ہی کرو جیسے تم نے پہلے کیا۔ میں اس کی بات سمجھ گئی کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ میں نے زور سے احمد کو پکڑ لیا اور ساتھ ہو کر بیٹھ گئی۔ احمد نے بائک بہت ہی آہستہ کر لی تاکہ وقت بہت آہستہ آہستہ گزرے اور وہ مجھ سے مزے لے سکے۔ میں نے احمد سے پوچھا، احمد کیا تم پہلے بھی ایسا ہی آہستہ آہستہ بائک چلاتے ہو یا آج ہی ایسا کر رہے ہو؟ احمد شرمندہ ہونے لگا اور کہنے لگا، نہیں، میں روزانہ ایسے ہی بائک چلاتا ہوں۔ احمد کو اب بہت لطف آ رہا تھا اور مجھے بس کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں احمد کی سب فلم سمجھ رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا، میں لیٹ ہو رہی ہوں، مجھے جلدی گھر چھوڑ دو، لیکن احمد ہوٹل پر رک گیا۔ میں سہم گئی کہ شاید احمد میرے ساتھ وہ سب کچھ کرے گا جو ایک آدمی کرتا ہے۔ میں نے احمد کو ہوٹل میں جانے سے روکا۔ احمد نے مجھے کہا، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا اور تم میرے ساتھ اوپر چلو، اور میں بھی اس کے ساتھ اوپر ہوٹل میں چلی گئی۔ ہم نے جاتے ہی دروازہ زور سے بند کر دیا اور مجھے سمجھ آ گئی کہ ہم آپ کے دل میں کچھ اور ہے۔ احمد نے مجھے بازو سے پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ احمد میرے ساتھ فرینک ہونے لگا۔ مجھے احمد سے خوف آ رہا تھا۔ میں نے احمد کی ایک نہ سنی اور میں دروازے کی طرف بھاگی۔ احمد میرے پیچھے بھاگا اور مجھے پیچھے سے پکڑ لیا، جو اس کا سب کچھ محسوس ہو رہا تھا۔ اس دن احمد نے میرے ساتھ بھی ویسا ہی کیا جو وہ سب لڑکیوں کے ساتھ کرتا تھا۔ میں نے احمد کو کہا، اب تم نے اپنی خواہش پوری کر لی، اب مجھے گھر چھوڑ دو۔ احمد نے مجھے کہا، ٹھیک ہے، چلو بیٹھ جاؤ بائک پہ، اور وہ مجھے گھر کی جانب لے چلا۔ اب وہ روزانہ صبح مجھے گھر سے لیتا اور مجھے آفس ڈراپ کرتا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے اور احمد مجھ سے روز ہی ایسے کرنے لگا۔ مجھے ہفتے میں 3 بار ہوٹل لے جایا کرتا تھا۔ اب میں بھی اس کے ساتھ لطف اندوز ہونے لگی تھی۔ ایسے ہی احمد میرا بہت ہی اچھا ساتھی بن گیا اور ہم نے شادی کر لی۔ اب ہم ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ویورز، کہانی کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیں، اور مزید رومانوی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔